میں خود مسلمان ہوں، لیکن پاکستانی فوج کو میں بے رحم اور ظالم فوج کہتے ہیں۔ میں نے پاکستان میں بتا کیا ہے، بس اتنا کیا انڈین آرمی نے ہم دونوں بھائیوں کو پرورش کیا، ہمیں دیکھ بھال کیا۔ آج میں کہتے ہیں میں جو کچھ ہوں انڈین آرمی کے ہی بدولت ہوں۔ آج جو کچھ مجھے نہیں تو میں اسکول ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھا ہوں۔ ہیلو گائس، آج کا ویڈیو پورا واچ کا امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ تو انڈین کشمیر جو رہتے ہیں بارڈر کے پاس، تو وہی لوگوں کا رائے دیکھیں گے، کیا ہے رائے نے کیا نہیں ہے، اور پاکستان آرمی کا کالی کرتوت کا سچ جانیں گے۔ تو ویڈیو کو واچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہندو لوگ آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، ہم تو پیور مسلمان تھے، تو کسی طریقے سے وہ ڈر کے مارے ہمارے گاؤں میں 50-50 ہو گیا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر کے عورتوں کو 2 کلومیٹر آگے نالے میں ایک دن کے لیے چھپا کے رکھو، تب تک کیا ہوتا ہے حالات پتہ چلیں گے۔ گھر میں ایک لوگ یہاں بیٹھی ہوئی تھے، عورتوں کو اور بچوں کو جو پار رکھا ہوا تھا 2 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ۔ اتنے میں 18 دسمبر 1971 کو ایک دم انڈین آرمی ہمارے گاؤں میں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد ہائی کمان سے آرڈر آیا، سیدھا سیز فیر ہو گیا، وہیں پہ بن گیا LOC۔ بننے کے بعد اب عورتیں اور بچے پورا پار پھنس گیا، جیسے ادھر وہاں پھنس گیا اور یہاں پر LOC ہو گیا۔ ہاں، وہ منظر کس نے دیکھا؟ آپ یہاں کا کمانڈ کر رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، سر کمانڈ کر سب نے دیکھا۔ ادھر وہ عورتیں وہاں رو رہے ہیں، یہاں مردیں رو رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد اب کیا کہیں گے؟ میں خود مسلمان ہوں، لیکن پاکستانی فوج کو میں بے رحم اور ظالم فوج کہتے ہیں۔ میں نے پاکستان میں بتا کیا ہے کہ اس 71 کی فوج کو میں ظالم کہوں گا، کیونکہ وہ ماں وہاں رو رہا تھا اس میدان پہ، نہ زمین تھا، نہ گھاس تھا، نہ کھیت تھا۔ وہ رو رہا تھا یا ہمیں اپنا گھر بھیج دو، یا ہمیں گولی مارو، یا ہمیں یہاں رہنے دو۔ آج 2024 میں بھی وہ ماں ہمارے بارڈر پہ آپ کبھی آؤ گئے تو وہاں آپ کو دکھائی دے گا، 70 سال کی 80 سال کی، وہ دعا کر رہے ہیں آج بھی انڈیا آگے آئے، ہم اپنا گھر پہنچ جائے۔ ظالم آپ مانتے ہیں، بول کے بھی آئے وہاں؟ ہاں، یہ تو وہ حرکت کیا تھا نا، کیونکہ اگر ان میں انسانیت ہوتا، ان ماؤں کے پاس نہ کپڑا ہے، نہ پہننے کا ہے، نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، ان کو جاؤ اپنا گھر جاؤ، بھیجنا نہیں چاہیے تھا، بھیجنا چاہیے تھا نا۔ تو وہ منظر انڈین آرمی نے دیکھ لیا، کرنل ادے سنگھ اور میجر نیچر نے دیکھ لیا، یار وہاں وہ عورتیں مر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ انہوں نے ہائی کمان سے بات کیا، پاکستان کے ساتھ فلیگ میٹنگ کیا۔ کرنے کے بعد قریب 1.5 مہینے کے بعد پاکستان ایگری ہو گیا۔ پاکستان نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم آر پار اپنا جگہ بھیج دوں گا۔ اس ایگریمنٹ کا ایک چٹھی نکالا، اس چٹھی کو لے کر ہمارے گاؤں میں آیا، بولا بھائی اب آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کا سارے عورتیں بچوں کو ہم واپس لانے والا ہے، ان کو اپنا گھر واپس لائیں گے۔ تو اس ایگریمنٹ کی چٹھی کو لے کر میرے ہی گاؤں میں آیا۔ آنے کے بعد کہا بھائی اس چٹھی کو لے کے 2 آدمی کو پاکستان جانا ہے، پاکستان کے ساتھ فلیگ میٹنگ ہو چکا ہے، سارے عورتوں کو 500-600 لوگوں کو واپس لانے کے لیے 2 آدمی تیار ہو جاؤ۔ تو اس میں صاحب میں شارٹ کر رہا ہوں، میرے پاپا میں اور میرے چھوٹے بھائی کے دیکھ بھال کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ایکچوئل میں میرے پاپا ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاپا کو کہا کہ آپ تھوڑا بہت پڑھا لکھے، آپ جاؤ اس چٹھی کو اور اس فلیگ کو لے کے آپ چلا جاؤ، ہاں، اور جا کے ان ماؤں کو پاکستان کو چٹھی دے گا۔ تو آلریڈی تو بات چیت ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، یہ چٹھی دینا ہے، سارے عورتوں کو بچوں کو واپس لانا ہے۔ آپ کے فادر گئے وہ چٹھی لے کر کے؟ اور جی اب میں نے نہیں کہا شروع میں میرے پرورش انڈین آرمی سے ہوا، وہ کیوں ہوا ہے؟ اب 2 بچے ہیں، جیسے 2 بچہ ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں، تو انڈین آرمی نے کہا 2 گھنٹے کے لیے یا 3 گھنٹے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو 2 گھنٹے میں چٹھی دینا ہے اور اس سارے ماں بہن کو واپس لے کے لانا ہے۔ تو پھر میرے پاپا کا ہاتھ میں ایک ہاتھ میں فلیگ اور ایک ہاتھ میں چٹھی لے کر یہاں سے ایک ہاتھ میں ترنگا اور ایک ہاتھ میں چٹھی لے کر بھیج دیا۔ کس لیے؟ ان ماؤں کو بہنوں کو لانے کے لیے۔ جب وہاں پہنچا تو پوچھا کیا تھا، انڈیا کیا تھا، کیونکہ 2-3 مہینے انڈیا کے ساتھ گزرا تھا، تو شاید لوگوں بعد میں جو کچھ لوگ پہاڑوں کے راستے چھپ کے یہاں پہنچ گیا ہے، انہوں نے یہ خبر دیا یار ان کے پاپا نے انڈیا کا جم کا تعریف کیا، تو ان کے پاپا کو جیل ڈال دیا۔ پھر میرے پاپا کو سیدھا جیل میں ڈال دیا اور جاسوس کا الزام لگا کے ان کو واپس آنے نہیں دیا، نہ ان عورتوں کو آنے دیا، نہ ان مردوں کو آنے دیا۔ تو میرے پاپا بھی وہیں پہ جیل میں ڈال دے، واپس نہیں۔ آپ کے فادر وہاں پہ چٹھی اور جھنڈا لے کر کے گئے تھے، ان کو جاسوسی کے کیس میں پورا جیل میں سڑا دیا؟ نہیں، پورا نہیں سلایا، 2-2.5-3 سال رکھا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ لیکن جاسوس تھوڑا تھا، وہ فلیگ کے ساتھ، جھنڈے کے ساتھ، ہاں، سمجھوتے کے ساتھ گیا تھا۔ کوئی تو آپ جیسے جو تکڑا پترکار مجھے ابھی بھی سوال کرتے ہیں، پھر ہندوستان نے یہ کیوں سوئے بیٹھا جب پاپا کو بھیج دیا تھا؟ بھیجنے کے بعد انہوں نے النگھن کیا، قانون کا نہیں کیا۔ کرنے کے بعد انڈیا تو یا تو آگے بڑھنا چاہیے تھا، یا اس پاکستان کے ساتھ کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا، لیکن کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ مجھے ابھی آج بھی دکھ ہے کہ کم سے کم پاکستان کو یار تم لوگ ہمارے ساتھ یہ غدار کیے تو بولنا چاہیے تھا نا۔
फादर वहाँ फंस गया। बस इतना किया इंडियन आर्मी ने, हम दोनों भाइयों को परवरिश किया, हमें देखभाल किया। आज मैं कहते हैं मैं जो कुछ हूँ इंडियन आर्मी के ही बदौलत हूँ। आज जो कुछ मुझे, नहीं तो मैं स्कूल एक दिन भी स्कूल नहीं पढ़ा हूँ। तो मतलब आपके माता पिता पाकिस्तान की गद्दारी की वजह से वहाँ रह गए और उसके बाद परवरिश आपकी इंडियन आर्मी की ये हुआ है जी। एक चीज में यहाँ हाँ, तो आज मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर बैठी हुई 70 साल की 80 साल की माँ भी वही दुआ दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमें अपने घर में बुलाया लेकिन पाकिस्तान ने हमें बेवा बना दिया। वो आज भी, वो माँ आज जिंदा है, आज भी बुला रहे हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो गलती नहीं हुआ था जब मेरे पापा को लाने के लिए भेजा। अगर इंसानियत होता तो मेरे पापा समेत उन सारे औरतों बच्चों 500 600 हज़ारों में तो उनको सबको वापस किया होता तो आज ये नौबत नहीं आता था ना। हैं, ये गलती किसने किया, किसने किया आप बोलो। मैं पाकिस्तान को बुरा कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे मामू चाचा ताया सब पाकिस्तान का नमे खा रहे हैं, लेकिन गलती किया तो गलती भी मैं ना बोलूँ, आप बोलो ना। अब इंडियन आर्मी ने एक अनपढ़ आदमी को यहाँ तक पहुँचाया है तो क्या इसका तारीफ ना करूँ। ये है कि हमारा फ़ौज का, मैंने एक कविता बनाया, मैं आपको वो भी सुना लें अगर आप सुनते हैं तो। हम कहते हैं सलाम मोहब्बत भारतीय फ़ौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने का जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कराने का होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को जैसे मेरे उठाया था। मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को। अभी सर ने नहीं कहा था कि आप लोगों को फील नहीं हो रहे हैं इंडिया में रहने से, ये वो बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं कि मोहब्बत से इस देश के फ़ौजियों ने हमारा जो हमारे साथ सोच को तब्दीली किया। हम हिंदुस्तान का सोच से अभी बिल्कुल यके बार यके मिल जाते हैं। आपको ये पता नहीं चलते हैं कि करगिल में आएगा तो ये बेगवाड़ इलाका है, आपको पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो वो किसने बनाया है। हम तो फौज के साथ 90% हम फौज के साथ लेन देन है। हमने जो कुछ सीखा है फौज से ही सीखा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अपना भारत का आखिरी गांव है हुंडरमान, और उधर आप देखेंगे पाकिस्तान का एक तरीके से वो हरी भरी जो कुछ पेड़ दिख रहे होंगे, वहाँ पर पाकिस्तान की सेना का डिप्लॉयमेंट है। पहले 1971 के पहले आप ये तमाम सारी चीज़ें पाकिस्तान के कब्जे में हुआ करती थी। ये ज़रा ऊपर की पहाड़ियाँ भी दिखाइए, ये तमाम सारा जो पूरा इलाका है ये सब 71 से पहले पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन 71 के एक तरीके से लड़ाई के बाद ये अब भारत के पास है और ये अब भारत की धरती है। यहाँ पर अपना शान से तिरंगा झंडा भी लहराता हुआ आपको दिखेगा, और ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान का आर्मी वहाँ एक नंबर का मक्कार है। और 1971 में जो जंग हुआ था तो पाकिस्तान से हम लोग अलग किए थे, बांग्लादेश वही आज बांग्लादेश हो गया है। वही बांग्लादेश आज इंडिया को आँख दिखा रहा है, बेटा इंडिया से पंगा मत लो, ठीक है ना, तो चल जाओगे बेहतर है। तो आज वहाँ के लोगों को राय सुन लिए तो पता चल गया कि पाकिस्तान आर्मी की काली करतूत की सच, ठीक है। तो वहाँ का लोग तो चूतिया है, चूतिया ही रहेंगे हमेशा, हमको लगता ही है, ठीक है। और वहाँ का लोग कभी बदलने वाले नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मज़ेदार वीडियो के साथ।